تو میرا پیارا پاکستان پچھلے چند دنوں سے ایک تناؤ کی کیفیت میں، میرے پاکستانی بھائی پچھلے چند دنوں سے ایک تناؤ کی کیفیت میں، وجہ یہ کہ ہر انسان کی جو سکت ہے، جو فائنینشلی پاور ہوتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی ہوئی ہے۔ میرا کوئی پیار کرنے والا، مجھے کوئی چاہنے والا، اس کا بہت شکریہ، اس نے 2 پوسٹیں مجھے ٹیگ کی اور پھر ان کو شیئر کیا۔ ایک پوسٹ تھی، ایک بچی تھی تقریباً کوئی 4 یا 4.5 سال کی، گلے کے اندر ایک کارڈ تھا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ بیٹی برائے فروخت۔ اور دوسری پوسٹ، دوسری ویڈیو تھی کہ میرے پیارے پاکستانی 9 لوگ جنہوں نے خودکشی کی۔ آپ یقین مانیں، جب سے میں نے ان پوسٹوں کو دیکھا ہے، نیند بہت دور بھاگی ہوئی ہے، ذہنی سکون نہ ہونے کے برابر ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بندر جو ہوتا ہے نا، بندر، اس کے بارے میں کہاوت ہے کہ جب اس کو اپنے پیروں کے نیچے جلن محسوس ہوتی ہے، تپش محسوس ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچے کو پاؤں کے نیچے لیتا ہے۔ اور انسان کے بارے میں، ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں یہ کہاوت ہے کہ جب بچہ رسک پہ ہوتا ہے، بچے کی جان خطرے میں ہوتی ہے، تو ماں اور باپ پہاڑوں سے بھی کودتے ہیں اور دریاؤں کے اندر پلوں سے بھی کودتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ پانی کی گہرائی کتنی زیادہ ہے، پہاڑ کی اونچائی کتنی زیادہ ہے، کودتے ہیں۔ اور جب ایک ماں نے اپنے بچی کے گلے میں یہ کارڈ ڈالا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ جب ایک باپ نے اپنے گلے میں پھندا ڈالا ہوگا تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا اس کی مجبوری ہوگی؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ ہیں؟ کیا میں ہوں؟ میں کہتا ہوں ہاں آپ ہیں، میں بھی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام تھے۔ فرمایا کہ اللہ، رات کو جو آندھی آئی تھی، طوفان آیا تھا، اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پوری کی پوری بستی ملیا میٹ ہو گئی۔ حالانکہ اس بستی کے اندر تو بہت ہی نیک لوگ تھے، تیری ذات سے ڈرنے والے لوگ تھے، بہت ہی پرہیزگار لوگ تھے۔ اے اللہ، اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس پہ کل بات کریں گے، پر آج آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ٹانگ کے اوپر تھوڑا شہد لگا کے سونا۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے انہوں نے تھوڑا سا شہد لیا، ٹانگ کے اوپر لگایا اور سو گئے۔ جہاں پہ میٹھا ہوتا ہے وہاں پہ چیونٹیاں آتی ہیں، مکھیاں آتی ہیں۔ رات کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ٹانگ کے اوپر میٹھا تھا تو بہت ساری چیونٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ کسی ایک چیونٹی نے کاٹی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند میں سے سوئے ہوئے تھے، انہوں نے ٹانگ کے اوپر یوں ہاتھ مارا، یوں ہاتھ پھیرا، ساری کی ساری چیونٹیاں متل کے رکھ دی۔ کیا کسی ایک چیونٹی نے، اور موت کی رت میں ساری کی ساری چیونٹیاں آئیں۔ اور یہی سب کچھ شاید ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ برائی کا ساتھ دیتے نہیں ہیں، بلکہ برائی کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک کرتا ہے اور بار ہم سب رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ کوئی بڑے آدمی کی سوچ ہوتی ہے، کسی با اثر انسان کی سوچ ہوتی ہے، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے۔ ہمارا من کہہ رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے، ہماری سوچ کہہ رہی ہوتی ہے یہ غلط ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے غلط ہے، لیکن چونکہ وہ تو بڑا ہے، وہ تو با اثر ہے، ہم لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، واہ واہ، یہ بہت اچھی۔ تو جن 9 بھائیوں نے خودکشی کی ہوگی، جانیں دی ہوں گی، ان کا کیا خیال تھا کہ ان کا یہ جو احتجاج ہے ہمارے معاشرے کے اوپر یا ہم لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوگا، اثر کرے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ صرف اس کو ایک ثانیہ سمجھتے ہیں، ایک واقعہ سمجھتے ہیں۔ میرے محلے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، میرے گاؤں میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، یہ تو سیم ایک واقعہ ہوا، ایک ثانیہ ہوا۔ جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ تو احتجاج جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں، جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، ایک پلے کارڈ لے کے کھڑے ہونا اس کا بھی ایک بہت بڑا ریئیکشن آتا ہے، اس کے بھی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جان دینا، 9 لوگوں کی جان دینا، کوئی اثر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وجہ کہ ہم لوگ واقعتاً بہت زیادہ سیریس ہو چکے ہیں۔ تو یہاں تک میں جانتا ہوں، احتجاجاً اگر ایک پلے کارڈ لے کے کوئی انسان کھڑا ہو جائے تو اس کی بھی ویلیو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ایک انسان کی جان دینے کی۔ امریکن حکومت جب کلنٹن دور تھا، کلنٹن کی حکومت ابھی چند دنوں کی تھی، یعنی کہ ابھی اس کی جو کابینہ ہے وہ نومینیٹ ہو رہی تھی، تو احتجاجاً 12 یا 15 سال کی بچی تھی، ایک پلے کارڈ پکڑا اور وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے چند دن اس نے کھڑے ہو کے گزارے۔
تو آپ یقین مانیں کہ اس ایک بچی کا جو وزن تھا، اس کے جو احتجاج کا ریئیکشن تھا، پوری کی پوری ریاست سے آیا، پورے کے پورے ملک سے آیا، اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے گئے، اس کے جو تحفظات تھے ان کو دور کیا گیا۔ یہ ایک احتجاجن پلے کارڈ کی ویلیو ہوتی ہے۔ اور میرے ملک کے اندر، میرے معاشرے کے اندر احتجاجن کوئی جان بھی دے دے تو اس کو ایک واقعہ، ایک ثانیہ سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو سیل آؤٹ کر رہی ہو تو اس کے اوپر بھی طنز کیے جاتے ہیں، نہ کہ اس کی مجبوریوں کا ازالہ کیا جائے۔ تو ایک بندہ معاشرتی ستم سے اتنا کہ زیادہ مجبور، لوگوں کے ظلم سے اتنا کہ زیادہ پریشان، سوچا کہ آج اللہ کے حضور پیش ہو کے شکایت کی جائے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جو ستم گر تھے، وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے ظلم ہوا تھا، وہ تو مسجد میں پہلی صفوں میں کھڑے تھے۔